بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ہمارے بہت سارے ساتھیوں نے کئی بار یہ سوال کیا تھا کہ ثقیفہ میں جو کارروائی ہوئی ہے خلافت کی بندربانٹ کے لیے، اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتایا جائے کہ ثقیفہ میں کیا کچھ ہوتا رہا ہے۔ اب اگر میں مختلف تاریخ کی کتابوں کو اٹھا کے کھنگالنا شروع کروں اور ان سے آپ کی خدمت میں اقتباسات پیش کرنا شروع کروں، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو تاریخ کی کتابیں ہیں، تاریخ کی باتیں ہیں، اس میں کچھ سچ ہوتا ہے، کچھ جھوٹ ہوتا ہے، کچھ ملاوٹ ہوتی ہے، کچھ جال ہوتا ہے، کچھ وضع ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس لیے میں نے یہ سوچا کہ ثقیفہ کی کہانی حضرت عمر کی زبانی آپ کو سنائی جائے، اور وہ بھی اہل سنت کی سب سے مستند کتاب صحیح بخاری سے۔ صحیح بخاری میں حضرت عمر کا ایک خطبہ ہے جو 5 صفحات کے اوپر مشتمل ہے، جس میں انہوں نے ثقیفہ کی پوری کہانی بیان کی ہے۔ وہی کہانی جو ہے نا وہ انہی کے الفاظ میں بالکل لفظ بلفظ جو کہ صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے، اس کے مترجم نے وہ میں آپ کو سناؤں گا۔ البتہ جو بریکٹو میں اس نے لکھا ہے وہ میں نہیں پڑھوں گا، کیونکہ بریکٹو میں لکھ کر اس نے مفہوم کو تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو جو متن ہے، عربی جو متن ہے، اس کا جو ترجمہ مولانا عبدالرزاق دیوبندی نے کیا ہوا ہے، وہی میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا، اور پھر اس کے بعد اس کا تجزیہ بھی کریں گے۔ اس میں سے اس خطبے میں بعض باتوں کا ہم جائزہ بھی لیں گے۔ لیکن پہلے میں خطبہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ خطبہ ذرا طویل ہو جائے، تو پھر دوسرا وائس نوٹ ہوگا جس میں ہم اس کا تجزیہ کریں گے۔ پہلے خطبہ سن لیجیے آپ۔ یہ صحیح بخاری جلد نمبر 3، صحیح بخاری جلد نمبر 3، پارہ نمبر 28، کتاب المحاربین، کتاب المحاربین، حدیث نمبر 1734۔ باب کا عنوان ہے کہ اگر شادی شدہ عورت زنا کے ذریعے حاملہ ہو جائے تو اسے سنگسار کریں۔ اس باب میں پورا ایک خطبہ آتا ہے۔ اس کی سند بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں مہاجرین میں سے کئی لوگوں کو تعلیم دیا کرتا تھا، ان میں عبد الرحمن بن عوف بھی تھے۔ ایک روز حج کے آخر میں جو حضرت عمر کے پاس گئے ہوئے تھے، اتنے میں عبد الرحمن لوٹ آئے اور کہنے لگے کہ کاش تم بھی یہ واقعہ دیکھتے کہ ایک شخص آج حضرت عمر کے پاس آ کر کہنے لگا کہ امیر المومنین، آپ فلاں شخص کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ اگر عمر کا انتقال ہو گیا تو میں فلاں صاحب یعنی طلحہ بن عبید اللہ سے بیعت کروں گا، کیونکہ خدا کی قسم ابو بکر سے تو اچانک بیعت ہو گئی تھی۔ یہ سن کر حضرت عمر سخت غصے ہوئے اور کہنے لگے انشاءاللہ میں آج شام کو خطبہ دوں گا اور انہیں ان لوگوں سے بچنے کی تاکید کروں گا جو زبردستی صاحب حق کا حق غصب کرنا چاہتے ہیں، صاحب حق کا حق غصب کرنا چاہتے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف نے یہ سن کر کہا کہ اے امیر المومنین، ایسا نہ کیجیے، یہ تو حج کا موقع ہے، یہاں ہر قسم کے کم ظرف اور پست خیال لوگ بھی جمع ہوتے ہیں۔ یہ حج کا موقع ہے، یہاں پر ہر قسم کے کم ظرف اور پست خیال لوگ بھی جمع ہوتے ہیں، لہٰذا جب آپ خطبہ سنانے اکٹھے ہوں گے تو آپ کے قریب اس قسم کے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے۔ میں ڈرتا ہوں کہ آپ جو بات فرمائیں گے نہ معلوم اس کا مفہوم یہ لوگ کیا لیں، نہ صحیح طور پر یاد رکھیں گے، نہ صحیح مفہوم لیں گے۔ لہٰذا آپ یہاں چھوڑیے، جب آپ مدینے پہنچیں وہاں آپ کو سمجھدار اور شریف لوگوں سے سابقہ پڑے گا، اطمینان سے جو چاہے فرما سکتے ہیں۔ وہ لوگ صاحب علم ہیں، آپ کی گفتگو بھی یاد رکھیں گے اور جو صحیح مطلب ہوگا وہی بیان کریں گے۔ حضرت عمر نے کہا کہ اچھا، خدا کی قسم میں مدینے پہنچ کر پہلے پہل جو خطبہ سناؤں گا اس میں یہی بیان کروں گا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم لوگ مدینے میں اس وقت آئے جب ذی الحجہ ختم ہو رہا تھا۔ جمعے کے دن ہم سورج ڈھلتے ہی نماز کے لیے مسجد میں پہنچ کر دیکھا تو سعید بن زبید بن عمر بن نفیل ممبر کے متصل بیٹھے تھے۔ میں بھی ان کے قریب بیٹھ گیا، میرے گھٹنے ان کے گھٹنوں سے ملے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر بھی نہیں گزری تھی
کہ حضرت عمر تشریف لائے۔ جب میں نے انہیں آتے دیکھا تو سعید بن زید سے کہا کہ آج حضرت عمر وہ باتیں کہیں گے جو انہوں نے زمانے میں کبھی نہیں کہیں۔ الغرض حضرت عمر ممبر پر بیٹھے، جب مؤذن اذان دے کر خاموش ہوئے تو وہ کھڑے ہوئے، پہلے اللہ کی کما حقہ حمد و ثنا کی، پھر کہا اما بعد، میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں جس کا کہنا میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا۔ مجھے معلوم نہیں یہ گفتگو میری آخری گفتگو موت کے قریب ہو، چنانچہ جو شخص اس بات کو سمجھے اور یاد رکھے، اس کے لیے ضروری ہے کہ جہاں تک اس کی اونٹنی پہنچے اس بات کو مشہور کرے، اور جو شخص نہ سمجھے تو میں کسی کے لیے یہ روا نہیں سمجھتا کہ مجھ پر جھوٹ باندھے۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا پیغمبر بنا کر بھیجا، ان پر قرآن نازل کیا، اسی قرآن میں آیت رجم بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کی۔ ہم نے اسے پڑھا، اس کا مطلب سمجھا، اسے محفوظ رکھا، آپ نے اس پر عمل کیا، زنا کرنے والے کو سنسار کیا، اور ہم لوگ بھی آپ کے وصال کے بعد زانی کو سنسار کرتے آئے۔ اب مجھے خطرہ ہے کہ کہیں ایک مدت گزر جانے کے بعد کوئی شخص یوں کہے کہ خدا کی قسم رجم کی آیت کتاب اللہ میں ہم نہیں پاتے، اور اللہ کا ایک فریضہ جسے اس نے نازل کیا ترک کر کے گمراہ ہو جائے۔ دیکھو، ہوشیار رہو، جو شخص مرد ہو یا عورت محسن ہوتے ہوئے وہ شادی شدہ جو جمع بھی کر چکا ہو زنا کرے، اس پر اللہ کی کتاب میں رجم برحق ہے، یہ زنا گواہوں سے ثابت ہو یا حمل ظاہر ہونے سے یا اقرار سے۔ نیز ہم کتاب اللہ میں دوسری آیات کے ساتھ یہ آیت بھی پڑھتے تھے کہ اپنے داداؤں کو چھوڑ کر دوسروں کو باپ دادا نہ بناؤ، یہ کفر ہے۔ اپنے داداؤں کو چھوڑ کر دوسروں کو باپ دادا بنانا صریحی ناشکری ہے۔ سنو، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، میری تعریف میں مبالغہ نہ کرو، جیسے انصار نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف میں مبالغہ کیا، بلکہ یوں کہو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول۔ حضرت عمر نے مزید کہا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم میں سے کسی نے یوں کہا کہ اگر عمر کا وصال ہو گیا تو میں فلاں شخص کی بیعت کر لوں گا۔ دیکھو، تم میں سے کسی کو یہ مغالطہ نہ ہو کہ باوجود یہ کہ ابو بکر سے اچانک بیعت ہوئی تھی لیکن وہ نبھ گئی۔ بات یہ ہے، بے شک ابو بکر جیسا تم میں کون ہے جس سے غلے کے لیے اونٹ چلائے جاتے ہوں؟ دیکھو، خیال رکھو، کوئی شخص بغیر مسلمانوں کے مشورے کے یا اتفاق یا کثرت آراء سے بیعت نہ کرے۔ جو کوئی ایسا کرے گا اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بیعت کرنے والا اور جس سے بیعت کی دونوں اپنی جان گنوائیں گے۔ سنو، جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو ہم میں سب سے بہتر و افضل ابو بکر تھے۔ انصار نے ہماری مخالفت کی، انہوں نے کسی انصاری کو خلیفہ بنانا چاہا اور سب جا کر سقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہو گئے۔ حضرت علی اور حضرت زبیر اور ان کے چند ساتھی بھی اس معاملے میں اختلاف رائے رکھتے تھے، لیکن باقی سب مہاجرین ابو بکر کی طرف رجوع ہوئے، ان کے پاس جمع ہو گئے۔ میں نے ابو بکر سے کہا، چلیے اپنے انصار بھائیوں کے پاس چلیں۔ ہم اس ارادے سے نکلے، جب ان کے قریب پہنچے تو راستے میں دو نیک بخت انصاری ملے۔ انہوں نے بیان کیا کہ انصار نے یہ طے کیا ہے کہ سعد بن عبادہ کو خلیفہ بنایا جائے۔ ہم سے پوچھا، مہاجر بھائیوں آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ہم نے کہا اپنے انصار بھائیوں کے پاس جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، دیکھو وہاں مت جاؤ، وہ دوسری فکر میں ہیں، آپ کو جو کرنا ہے کر ڈالیں۔ لیکن میں نے کہا کہ خدا کی قسم ہم تو ضرور ان کے پاس جائیں گے۔ آخر ہم گئے، دیکھا تو انصاریوں میں ایک شخص کپڑا لپیٹے بیٹھا ہے۔ میں نے پوچھا، یہ کون شخص ہے؟
لوگوں نے کہا سعد بن عبادہ خزرج قبیلے کے سردار ہیں۔ میں نے پوچھا کیوں، کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا کہ انہیں بخار آ رہا ہے۔ چنانچہ تھوڑی دیر ہم وہاں بیٹھے، اتنے میں ان کے خطیب نے تشہد پڑھا اور کما حقہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی۔ پھر کہنے لگے اما بعد، ہم لوگ انصار اللہ ہیں اور اسلام کی فوج ہیں، اور مہاجرین حضرات اپنی ایک قلیل جماعت ہیں۔ آپ کی یہ چھوٹی سی جماعت اپنی قوم قریش سے نکل کر ہمارے لوگوں میں آ رہی ہے۔ آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بیخکنی کریں اور ہمیں خلافت سے محروم کر کے آپ خلیفہ بن بیٹھے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ جب خطیب سنا چکا تو میں نے گفتگو کرنا چاہی۔ میں نے ایک عمدہ تقریر اپنے ذہن میں تیار کر رکھی تھی۔ میں نے چاہا کہ ابو بکر کی بات کرنے سے پہلے ہی اسے شروع کر دوں اور انصار کی تقریر سے جو ابو بکر کو غصہ پیدا ہوا ہے اسے دور کر دوں۔ جب میں نے بات کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت ابو بکر نے فرمایا ذرا ٹھہریے۔ میں نے اس لیے کہ وہ ناراض نہ ہو خاموش ہو گیا۔ آخر انہی نے تقریر شروع کر دی، اور خدا کی قسم وہ میرے مقابلے میں متحمل مزاج اور باوقار آدمی تھے۔ چنانچہ جو بات میں خود کہنا چاہتا تھا وہی بات بلکہ اس سے عمدہ بات انہوں نے موقع پر کہی دی، پھر خاموش ہو گئے۔ ابو بکر کی تقریر کا خلاصہ یہ تھا، انصار بھائیو، آپ نے جو اپنی فضیلت و بزرگی بیان کی ہے اس کے آپ واقعی مستحق ہیں اور آپ کی باتیں صحیح ہیں، مگر خلافت قریش کے سوا اور کسی خاندان کے لیے نہیں ہے، کیونکہ قریش از روئے حسب و نسب تمام عرب اقوام میں بڑھ چڑھ کر ہیں۔ اب آپ لوگ ان دو اشخاص میں سے کسی سے بیعت کر لیجئے۔ ابو بکر نے میرا اور عبیدہ بن جراح کا ہاتھ پکڑ کر سامنے کر دیا۔ حضرت ابو بکر اس وقت ہمارے درمیان میں بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے حضرت ابو بکر کی کوئی بات نہیں معلوم ہوئی، مگر ایک یہی بات، خدا کی قسم آگے بڑھ کر بلا مقصود میری گردن مار دیتے تو یہ مجھے اس سے زیادہ پسند تھا کہ میں ان لوگوں کا امیر بنوں جبکہ حضرت ابو بکر خود موجود ہوں۔ میرا اب تک یہی خیال ہے۔ یہ اور بات ہے کہ مرتے وقت میرا نفس مجھے بہکا دے اور میرا نظریہ یہ کچھ اور ہو جائے جو اب موجود نہیں۔ بعد ازاں انصار میں سے ایک شخص نے کہا سنیے، میں وہ لکڑی ہوں جس سے اونٹ اپنا بدن رگڑ کر کھجلی کی تکلیف رفع کرتے ہیں، اور میں وہ باڑ ہوں جو درخت کے گرد لگائی جاتی ہے۔ میں ایک بہترین رائے دیتا ہوں، دو امیر بنائیے، ایک ہماری قوم میں سے اور ایک قریش میں سے۔ اس پر بہت غل ہونے لگا۔ مجھے اندیشہ ہوا کہیں مسلمانوں میں پھوٹ نہ پڑ جائے۔ آخر میں اٹھا۔ حضرت ابو بکر اپنا ہاتھ بڑھائیے اور مہاجرین نے بھی جتنے وہاں موجود تھے انہوں نے بیعت کر لی۔ پھر انصار نے بھی بیعت کر لی۔ بعد ازاں ہم سعد بن عبادہ کی طرف بڑھے، انہوں نے بیعت نہیں کی۔ ایک انصاری شخص کہنے لگا آپ نے سعد بن عبادہ کا خون کر ڈالا۔ میں نے کہا اللہ اس کا خون کرے۔ حضرت عمر نے اس خطبے میں یہ بھی فرمایا اس وقت ہمیں ابو بکر کی خلافت سے زیادہ کوئی چیز ضروری معلوم نہیں ہوئی، کیونکہ ہمیں یہ اندیشہ ہوا کہ اگر ہم لوگوں سے زیادہ جدا رہیں اور ابھی انہوں نے کسی کی بیعت نہ کی ہو اور وہ کسی دوسرے شخص سے بیعت کر لیں تو معاملہ دو صورتوں سے خالی نہ ہوتا، یا تو ہم بھی جبراً بغیر مرضی کے اس سے بیعت کر لیتے جو ہمیشہ کے لیے مصیبت رہتی، یا لوگوں کی مخالفت کرتے، اس دوسری شکل میں فساد پیدا ہوتا۔ لہذا سنو، اب نتیجہ کہتا ہوں، جو شخص کسی شخص سے بغیر سوچے سمجھے اور مسلمانوں سے صلاح و مشورہ کیے بغیر بیعت کر لے تو دوسرے لوگ بیعت کرنے والے کی پیروی نہ کریں، نہ اس کی جس سے بیعت کی گئی ہے، کیونکہ دونوں اپنی جان گنوائیں گے۔ یہ وہ خطبہ تھا جو حضرت عمر نے مدینے میں جمعے کے دن ممبر پر بیٹھ کر دیا تھا، جس میں خلافت کی انہوں نے پوری کہانی سنائی ہے۔ اب اس کہانی میں چند ایک نکات ایسے ہیں جن کے اوپر ڈسکشن ضروری ہے،
جو میں اپنے اگلے وائس نوٹ میں کرتا ہوں۔